جب سے کامیار زندگی میں آئے ہیں، میری زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ جب آئرہ کو کامیار کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ کامیار ابھی ہوش میں نہیں ہوتا اور آئرہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں، کیونکہ آئرہ جانتی ہے آج کامیار جس حالت میں ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آئرہ خود ہے۔ پھر جیسے ہی کامیار کو ہوش آتا ہے، سب لوگوں کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ جب آئرہ یہ خبر سنتی ہے تو اسے تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کامیار سے ملنے جاتی ہے تو کامیار کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آئرہ اور بھی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کامیار سے پوچھتی ہے، لیکن کامیار صرف اتنا کہتا ہے، میں زندہ ہوں، اور پھر وہ الفاظ کہتا ہے جو آئرہ کا دل چیر دیتے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ روتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی وہ سیدھا گھر پہنچتی ہے۔ گھر پر اس کے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عرفان صاحب سب کچھ سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جس راستے پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے تو اس راستے کو بدل لینا چاہیے۔ کامیار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر تم کیوں اپنے آپ کو بار بار اذیت دے رہی ہو؟ آئرہ صرف اتنا کہتی ہے، آج کے بعد میں کامیار سے ملنے نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں چلی گئی۔ دوسری طرف کامیار کی دادی اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے آئرہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ہاں، آئرہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہے۔ کامیار جواب دیتا ہے، جب میں اس کے پاس گیا تھا اس نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ دادی نرمی سے کہتی ہیں، سب سے مشکل راستہ کسی کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے، اور تم آئرہ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم اسے کھو دو، کیونکہ آئرہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔